نیکی کی دعوت کی دھوم مچاؤ، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو لوگوں میں وہ کنجوس ترین شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب بھی سنے، آپ کے کان پر آواز گونجے، تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں یوں بھی چاہیے کہ درود شریف سے اپنی زبان کو جو ہے تر و تازہ رکھا کرے، یعنی ذکر درود سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھا کرے، کیونکہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد۔ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف ضرور پڑھتے رہا کرے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں جہاں کا بہترین ذخیرہ ہے اور بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خلال کسے کہتے ہیں؟ بعض اسلامی بھائی نہیں جانتے کہ خلال کسے کہتے ہیں۔ خلال اس کو کہتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد جس لکڑی سے ہم دانت صاف کرتے ہیں، ریشے وغیرہ نکالتے ہیں، اس کو خلال کہتے ہیں، جس کو ہم ٹوتھ پک بھی کہتے ہیں، جو بازار میں آسانی سے ملتا بھی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، خلال، اب آپ جان گئے کہ خلال کسے کہتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی نہیں جانتے تھے ان کو معلوم ہو گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا سنت ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ پیارے اسلامی بھائیوں، کھانا کھانے کے بعد کسی لکڑی یا تنکے سے خلال کرنا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی بھی سنت ہو، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر سنت پر ہم عمل کریں۔ اگر ہم سنت پر عمل کریں گے تو ہمارا خود کا بھی فائدہ ہوگا اور اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ ایک سنت پر ثواب معلوم ہے کتنا ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی خلال کرنا معلوم ہوا کہ سنت ہے۔ بعض اسلامی بھائی خلال کے لیے ماچس کی تیلی کا بارود اکھیڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر اسی ماچس کی تیلی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو بارود ہوتا ہے اس کا اثر بھی ہمارے منہ میں جاتا ہے، بدمزہ ہو جاتا ہے ہمارا منہ، اور اس طرح سے جو ہے بارود بھی جو ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں آدمی ماچس کی تیلی کا استعمال کرتا ہے کہ آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو آج سے ہم ماچس کی تیلی کا خلال نہیں بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کسی اور تنکے سے خلال کر لیا جائے۔ خلال کی اہمیت سے احادیث کریمہ مالا مال ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے، یعنی پھنسا رہ جائے ریشے وغیرہ، اسے اگر خلال سے، یعنی اسی لکڑی سے، تنکے سے جو صاف کرنے کے لیے ہے، اسے خلال کہتے ہیں، تو خلال سے نکالے تو تھوک دے اور زبان سے نکالے تو نگل جائے۔ یعنی کہ اگر آپ نے خلال سے نکالا تو اسے آپ تھوک دیں، اور اگر آپ زبان کے سہارے سے نکال لیتے ہیں تو اسے آپ نگل لیں۔ جس نے ایسا کیا اچھا کیا، اور نہ کیا تو بھی حرج نہیں ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم تنکے سے نکالیں گے تو تھوڑا سا ہمیں کراہیت آ جاتی ہے، گھن لگنے لگتی ہے، تو اس کو تھوک دے اور کنارے تھوکے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے جو ہے کیا بولتے ہیں، زبان سے نکالتے ہیں تو ہمیں جو ہے کراہیت نہیں آتی ہے۔ تو یہ مرضی ہماری ہے کہ ہم اگر نکالتے ہیں، صاف کرتے ہیں اس ریشے کو، تو نگل لیں یا تھوک دیں۔ تو نگل لینے میں یا تھوک دینے میں دونوں، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مرضی آپ کی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں معلوم ہوا کہ خلال کیا ہوتا ہے اور خلال کرنا سنت ہے۔ الحمدللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح کی اچھی اچھی باتوں کو جو ہے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیں کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو غور سے سنیں گے، اس پر سن کر کے ہم عمل کریں گے، تو پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور ہم جب عمل والے ہو جائیں گے، ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے تو وہ بھی جو ہے پیارے اسلامی بھائیوں کرے گا، تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہر سنت پر ہمیں عمل کی جو ہے کوشش کرنی ہے، یہ ذہن بنا لیں۔
سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔